قرآن کریم کی آیت کہ کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آیت کہ بہت سے ایسے حالات انسان کے لیے رونما ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو مستغنی یعنی غنی پاتا ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، انسان کے پاس دولت ہے، انسان کے پاس عہدہ ہے، انسان کے پاس شہرت ہے، اب اسے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یعنی وہ توانا ہے، اولاد ہے، دولت ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جس نے اس کے لیے کچھ باؤنڈریز مقرر کی ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں روایت کے جملے ہیں کہ جناب موسیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پر جا رہے تھے، اور جب وہ کوہ طور پر ابھی نہیں چڑھے تھے، راستے میں ایک جوان نظر آیا کہ جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس وقت اپنے پروردگار سے کلام کرنے جاتا ہوں۔ گروہ انبیاء میں صرف 2 ایسے انبیاء گزرے کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنا متکلم بنایا، جن سے کلام کیا۔ ایک سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسے پروردگار عالم نے معراج پر بلا کر کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے مقام پر گفتگو کی اور کلام کیا، اور روایت میں آیا کہ یہ کوئی کلام جس لہجے میں کیا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ لہجہ علی تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پیغام گرامی تھے، اور جناب موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے کلیم کا ٹائٹل دیا، یعنی وہ نبی گروہ انبیاء میں کہ جس سے پروردگار نے کلام کیا۔ کوئی طور پر ایک درخت تھا کہ جس میں پروردگار آواز کو پیدا کرتا تھا، اور اس درخت سے آواز پروردگار نمودار ہوتی اور حضرت موسیٰ پروردگار سے گفتگو کرتے۔ جب اس جوان نے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس وقت اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے جاتا ہوں، ملاقات کرنے جاتا ہوں۔ لہٰذا اس جوان نے کہا اے موسیٰ تم اپنے رب تک میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا اے جوان تیرا پیغام کیا ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ وہ جوان کہتا ہے اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ دینا، اپنے رب سے کہہ دینا، اتنا عرصہ گزر گیا میں نے اسے سجدہ نہیں کیا، تو گویا جب میں نے اس کو اتنے عرصے سے سجدہ نہیں کیا تو اس نے میرا کیا بگاڑ لیا۔ جناب موسیٰ وہ صاحب ہیبت نبی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی کو موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ عالم جلال آیا اور مٹھیاں بھیج گئی، دانتوں پہ دانت رکھ کے چاہتے تھے کہ اس کو سبق سکھائیں، لیکن مقام اعلیٰ پر جانا تھا۔ جناب موسیٰ نے صبر سے کام لیا، سر جھکایا، اس مقام پر آئے، نہ جانے کتنی دیر تک عبادت کرتے رہے۔ کافی دیر بعد آواز آئی اے موسیٰ ہم تمہاری آواز کو سن رہے ہیں، آؤ ہم سے کلام کرو۔ روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ جناب موسیٰ نے پروردگار سے کتنی دیر گفتگو کی، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب موسیٰ اپنا کلام تمام کر کے جب واپس آنے لگے، پیچھے سے پھر آواز آئی اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، بھائی اس سے بہتر اس کے بندوں کو کون جان سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اپنے سر کو شرم سے جھکا دیا، کہا پروردگار مجھے حیا محسوس ہوتی ہے تیری بارگاہ میں اس بدبخت کا جملہ دہراتے ہوئے کہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیری شان کے خلاف ہے کہ موسیٰ تیری بارگاہ میں اس جملے کو دہرائے۔ کہ موسیٰ اب ہمارا پیغام اس جوان تک پہنچا دینا۔ پروردگار تیرا پیغام کیا ہے؟ آواز آئی موسیٰ اس سے کہہ دینا کہ ہم نے اپنا عذاب مسلسل اس جوان پر نازل کر رکھا ہے، ہم نے مسلسل عذاب میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے۔ موسیٰ پریشان ہو کر کہتے ہیں پروردگار میں تیرا کلیم، میں تیرا نبی، پروردگار اچھا خاصا گھومتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا جوان ہے، موسیٰ کو تو کوئی عذاب نظر نہیں آ رہا۔ کہ موسیٰ اس سے کہہ دینا ہم نے مسلسل اس پر اپنے عذاب کو نازل کر رکھا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اے موسیٰ اگر اب وہ جوان چاہے کہ ہمیں سجدہ کر لے تو ہم نے اس کے دل سے اپنے ذکر کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کو نکال دیا ہے، ہم نے توفیق سجدہ اس سے چھین لیا، اب وہ ہمیں کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔
اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہماری نماز فجر قضا ہو رہی ہے، اگر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کہیں اس پروردگار نے ہمارے دل سے اپنے ذکر اور لذت کی یاد کو مٹا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔